نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ مختصر تربیت اولاد اور اسلام کے عنوان سے اسباق کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج کے سبق میں مختصر تربیت اولاد اور اسلام کی قسم ثانی کی 7ویں فصل جنسی تربیت کی ذمہ داری کے عنوان پر کچھ معروضات آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں۔ فتنوں کا دور شروع سے چلا آ رہا ہے۔ جب سے رحمان اور شیطان کے معاملات شروع ہوئے ہیں تو شیطانی طاقتیں رحمانی راستے پہ چلنے والوں کے لیے رکاوٹیں پیدا کرنے کے لیے فتنے، فساد اور اس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں۔ رحمانی طاقتیں جب ماحول کو سازگار بناتے ہیں اور رحمانی اشاروں کے مطابق، اسلامی تربیت کے مطابق چلتے ہیں، فتنے کم اثر انداز ہوتے ہیں، اور جب ہم راہ حق سے ہٹ کے پگڈنڈیوں پہ اور دائیں بائیں کی گلیوں میں نکلتے ہیں تو اس وقت شیطانی قوتیں زیادہ زور کے ساتھ حملہ آور ہوتی ہیں۔ موجودہ زمانہ بھی ایک ایسا زمانہ ہے کہ جب نام کے مسلمان لاکھوں نہیں کروڑوں میں ہیں، لیکن اس کے باوجود شیطانی شکنجوں میں اور ان کے سازشوں اور فتنوں کا شکار زیادہ ہیں۔ تو اس لیے اس بات کی زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہم اپنی بھی اور اپنے بچوں کی بہتر انداز سے حفاظت کریں اور ان کو وہ طور طریقے بتائیں، ان کو وہ راستے بتائیں کہ جس میں فتنوں سے بچنے کا زیادہ امکان ہے اور اچھے راستے پہ چلنے کا زیادہ امکان ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب کوئی شادی شدہ شخص جس کی اولاد ہو تو وہ اپنے بچوں کی تربیت اس انداز سے کرے کہ بچے پھر اسی رحمانی راستے پہ چلیں، شیطانی راستے کی طرف ان کی نظر نہ پڑے۔ تو بچے جب قریب البلوغ ہو جائیں تو معاشرے میں ان کو رہنے سہنے کے آداب سکھائے جاتے ہیں، تو وہ آداب آج کی اس نشست میں عرض کیے جائیں گے۔ 7ویں فصل بچوں کے بالغ ہونے کے بعد معاشرتی آداب۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ بچہ جب ان معاملات کے سمجھنے کے قابل ہو جائے جو جنس سے متعلق ہیں تو بچے کو یہ امور سمجھا دیے جائیں تاکہ جب وہ جوان ہو تو حلال اور حرام سے واقف ہو۔ یعنی ابھی تو وہ قریب البلوغ ہے اور ابھی اس پر اسلامی احکامات لاگو نہیں ہوئے، لیکن ان کو ان معاملات کی سوجھ بوجھ ہوگی، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کس کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے اور کس طرح کے معاملات کرنے ہیں، کس طرح کے معاملات نہیں کرنے۔ تو جب وہ بالغ ہو جائے گا، جوان ہو جائے گا تو حلال اور حرام سے واقف بھی ہو جائے گا اور اسلام کے ممتاز آداب اور امور ان کی عادت بن جائے گی، اور وہ شہوت رانی کے پیچھے، شہوات کے پیچھے، نفسانی خواہشات کے پیچھے نہیں پھرے گا اور آزادی کی راہ میں بھٹکے گا نہیں۔ تو شریعت نے پھر اس کے لیے کچھ طریقے بتائے ہیں، کچھ عادات بتائی ہیں کہ 7 سے 10 سال کی عمر میں بچے کو کسی کے گھر جانے کی صورت میں اجازت طلب کرنے اور ادھر ادھر دیکھنے کے آداب سکھائیے کہ جب وہ اپنے گھر جائے یا کسی کے گھر جائے تو وہ دروازے پہ پہلے دستک دے، اجازت طلب کرے یا گھر والوں کو خبردار کرے کہ میں آ رہا ہوں، چاہے وہ آواز کے ذریعے ہو یا اپنے قدموں کی چاپ کے ذریعے ہو۔ وہ متعلقہ لوگوں کو جو گھر کے اندر ہیں، کمرے کے اندر ہیں، ان کو آگاہی دے یا اجازت طلب کرے، پھر اس کے بعد اندر جائے، اور جب وہ جائے گھر کے اندر تو دائیں بائیں بلا وجہ نہ دیکھے، تو یہ اچھی عادت نہیں ہوتی ادھر ادھر دیکھنا۔
تو 7 سے 10 سال کی عمر میں بچے کو کسی کے گھر جانے کی صورت میں اجازت طلب کرنے اور ادھر ادھر دیکھنے کے آداب سکھائے۔ 10 سے 14 سال یعنی قریب البلوغ بچہ ہو جاتا ہے تو 10 سے 14 سال کی عمر میں اسے جذبات بھڑکانے والی چیزوں سے دور رکھیے۔ 14 سے 16 سال کی بلوغ کی عمر میں اگر اس کی شادی کی تیاری ہو تو اسے جنسی روابط کے آداب سکھائیے۔ جوانی میں اگر اس کی فوراً شادی نہ کر سکیں تو اسے پاک دامنی کے آداب و محاسن باور کروائیے۔ بچے کے سن شعور میں قدم رکھنے پر کیا اس سے جنسی باتیں کر لینا چاہیے؟ ان مباحث کو ترتیب سے مرحلہ وار ذکر کیا جاتا ہے۔ پہلے یہ آداب پہلے گزشتہ فصل میں ذکر ہو چکے کہ بچوں کو ان اوقات میں گھر والوں کے پاس جاتے وقت اجازت طلب کرنے کے اصول بتائیے جس میں مرد عورت ایسی حالت میں ہوتے ہیں جس میں وہ کسی چھوٹے بچے کو سامنے نہیں آنا دینا چاہتے اور یہ ناپسند کرتے ہیں کہ بچے ان پر مطلع ہوں۔ ان اوقات کی تفصیل قرآن کریم نے بھی ذکر کر دی تھی، یعنی رات، دوپہر اور صبح کی نماز سے قبل کہ بلا اطلاع جانے میں ایسا نہ ہو کہ بچے کی نگاہ ماں باپ پر ایسی حالت میں پڑے جو نامناسب ہو۔ ہاں، بچہ جب بالغ ہو جائے تو اسے ان اوقاتوں کے علاوہ بھی اجازت طلب کر کے داخل ہونا چاہیے۔ دین اسلام کی یہ تعلیمات اس لیے ہیں تاکہ بچے کی تربیت ایسی ہو کہ وہ شرم و حیا کا پتلا، بہترین معاشرتی کردار اور شاندار اسلامی آداب کا مالک ہو، تاکہ جوانی میں عمدہ اخلاق اور قابل تعریف کارناموں کی زندہ مثال بنے۔ اس لیے اگر بلا اجازت اچانک جانے میں اس نے والدین کو جنسی فعل کی حالت میں دیکھ لیا تو اس کا ذہن خراب ہوگا۔ ہو سکتا ہے اسے بھی صنف نازک کی طرف میلان ہو یا وہ اپنے ساتھیوں کے سامنے وہ کیفیت بیان کرے جو انحراف اور فساد کا باعث بنے۔ اس لیے بچوں کو گھر میں داخل ہوتے وقت اجازت طلب کرنے کے آداب سکھائیے۔ دیکھنے کے آداب، اسے یہ بتائیے کہ کیا دیکھنا جائز اور کیا دیکھنا حرام تاکہ اس کے اخلاق درست رہیں۔ دیکھنے کے آداب ترتیب وار اس طرح ہیں۔ محارم کی طرف دیکھنے کے آداب، جس عورت سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہوا اسے مرد کے محارم، اور جس مرد سے عورت کے لیے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہوا اسے عورت کے محارم کہا جاتا ہے۔ نسب کی وجہ سے قرآن کریم نے 7 عورتیں حرام کیں: ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی۔ رشتہ ازدواج کی وجہ سے یعنی شادی کی وجہ سے 4 عورتیں حرام ہیں: والد کی بیوی، بیٹے کی بیوی، بیوی کی والدہ، بیوی کی بیٹی۔ دودھ پینے کی وجہ سے دودھ پلانے والی عورت، اس کی ماں اور دودھ پینے میں شریک بچیاں بہنیں بن کر حرام ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا نسب کی وجہ سے جو عورتیں حرام ہیں جیسے ماں، بیٹی، بہن، خالہ، پھوپھی، بھانجی، اس طرح یہ رشتے رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ مرد کے لیے عورت کے سینہ سے اوپر اور گھٹنوں سے نیچے کا حصہ دیکھنا جائز ہے، بشرطے کہ وہ خود عورت دونوں شہوت اور نفسانی خواہش سے مامون ہوں، یعنی محرم عورت ماں، بہن، بیٹی وغیرہ تو سینہ سے اوپر اور گھٹنوں سے نیچے کا حصہ دیکھنا جائز ہے۔ سینہ سے اوپر یعنی اس کی گردن ہو گئی، اس کا منہ ہو گیا، اور گھٹنوں سے نیچے کا حصہ یعنی اس کی پنڈلیاں ہو گئیں، پاؤں وغیرہ ہو گئے، بشرطے کہ وہ خود اور عورت دونوں شہوت اور نفسانی خواہش سے محفوظ ہوں، مامون ہوں۔ لیکن اگر سفلی جذبات بھڑکنے کا اندیشہ ہو تو احتیاط اسی میں ہے کہ ان کو بھی نہ دیکھا جائے۔ لہذا انسان محرم عورتوں کے سر کے بال، گردن، سینہ کے اوپر کا حصہ، کان، بازو، پنڈلی، قدم اور چہرہ دیکھ سکتا ہے، البتہ پیٹھ، پیٹ، ران وغیرہ دیکھنا جائز نہیں۔ مرد کو محرم عورت کو ایسے مختصر لباس میں دیکھنا ناجائز ہے جو گھٹنوں سے اوپر ہو، رانیں کھلی ہوں، یا ایسا باریک ہو جس سے جسم کا اندرونی حصہ یا ایسا حصہ نظر آتا ہو جس کا دیکھنا حرام ہے۔ اس طرح عورت کے لیے بھی یہ حرام ہے کہ وہ کسی محرم کا مرد کا گھٹنوں اور ناف کے درمیان کا حصہ دیکھے، چاہے فتنے کا ڈر ہو یا نہ ہو۔ دوسرا ادب، جس سے شادی کا ارادہ ہو اس کی طرف دیکھنے کے آداب۔ شریعت نے منگیتر کو حدود و آداب کے دائرے میں بغیر خلوت کے، یعنی خلوت میں نہیں،
خلوت کے بغیر یعنی کوئی اور بھی پاس موجود ہو دیکھنے کی اجازت دی ہے یہ، لیکن یہ دیکھنا اس وقت جائز ہے جب نکاح کا پکا ارادہ ہو، تو صرف چہرہ اور ہاتھ دیکھنا جائز ہے۔ مجلس میں بات بھی کر سکتے ہیں، البتہ مصافحہ کی اجازت نہیں۔ اجنبیہ سے مصافحہ حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت میں باوجود معصوم پیغمبر ہونے کے بیعت میں بھی کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا۔ شادی سے قبل منگیتر کے ساتھ تنہائی میں اکٹھا ہونا منع ہے۔ اسلام نے اجنبیہ کے ساتھ خلوت کو حرام قرار دیا۔ جن معاشروں میں شادی سے قبل آزادانہ میل جول کی اجازت ہے، وہاں بے شمار خرابیاں پھیلتی ہیں اور حرام کاری تک نوبت آ جاتی ہے، بسا اوقات شادی کی نوبت بھی نہیں آتی۔ بیوی کی طرف دیکھنے کے آداب۔ مرد اپنی بیوی کے جسم کے ہر حصہ کو شہوت سے دیکھ سکتا ہے اور اس کے شہوت کے بغیر بھی دیکھ سکتا ہے، اس لیے کہ جب بیوی سے مباشرت جائز ہے تو دیکھنا بدرجہ اولا جائز ہوگا۔ البتہ اولا یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی شرمگاہ نہ دیکھیں، اور اسی طرح میاں بیوی جب آپس میں میل ملاقات کر رہے ہوں تو اس بات کا خیال رہے کہ دوسرے کے سامنے بے پردگی نہ ہو، تاکہ کسی فتنے کا اور کسی پریشانی کا اندیشہ نہ ہو۔ اجنبی عورت کی طرف دیکھنے کے آداب۔ اجنبیہ کی طرف دیکھنا جائز نہیں، چاہے جذبات برانگیختہ نہ بھی ہوں۔ اجنبی مرد وہ ہے جس سے عورت کے لیے نکاح جائز ہو، جیسے چچا زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد، خالہ زاد، بھائی یا بہن اور خالہ کا شوہر۔ اجنبی عورت سے مراد وہ ہے جس سے مرد کا نکاح درست ہو، جیسے چچا زاد بھائی، پھوپھی زاد، ماموں زاد، خالہ زاد، بھابھی، چچی، ممانی، سالی، بیوی کی چچی، پھوپھی۔ جو مرد کا حکم ہے وہی قریب البلوغ لڑکے کا حکم ہے، اس کے لیے بھی اجنبی عورت کے لیے دیکھنا ناجائز۔ بدنظری کو شیطان کا زہریلا تیر قرار دیا گیا، اگر کبھی نگاہ پڑ جائے تو فوراً جھکا لیجئے، اس پر آپ کو ایسی عبادت کی توفیق ملے گی کہ جس کی حلاوت آپ کو دل میں محسوس ہوگی۔ نگاہ کی حفاظت سچ بولنے، وعدہ پورا کرنے، امانت ادا کرنے، شرمگاہ کی حفاظت اور ظلم نہ کرنے کو جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ قرار دیا۔ بدنظری آنکھوں کا اور نامحرم کی آواز کا سننا کانوں کا زنا ہے۔ حدیث میں ہے کہ کسی نامحرم پر اچانک نگاہ پڑ جائے تو فوراً ہٹا لو۔ عورت کو بھی بلا ضرورت اجنبی مرد کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ اسلام اس کا اہتمام اس لیے کرتا ہے تاکہ معاشرہ پاک رہے، صاف رہے اور ایسا ماحول پیدا ہو جس میں شہوت اور سفلی جذبات کو دبایا جائے۔ بدنظری اور تانک جھانک جذبات کو برانگیختہ کرتی ہے۔ امن کا راستہ یہ ہے کہ اس کی بنیاد ہی قائم نہ ہونے دی جائے، تاکہ انسان نفسیاتی سکون، فکری استقرار اور راحت و سکون سے یکسوئی سے فرائض ادا کر سکے۔ تمام فتنوں کی ابتدا آنکھ سے ہوتی ہے۔ آگ ہمیشہ چنگاری سے ہی بھڑکتی ہے۔ جو آنکھ اللہ تعالیٰ کے راستہ میں چوکیداری کرے، اللہ جل شانہ کے خوف سے روئے یا نامحرموں کو دیکھنے سے باز رہے، وہ دوزخ سے محفوظ رہے گی۔ علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے دنیا واقف ہے، خصوصاً ان کے حافظہ سے متعلق بہت ساری کتابوں میں پڑھا سنا ہوگا آپ نے، یا علماء سے سنا ہوگا کہ اللہ پاک نے ان کو ایک بہترین حافظہ دیا تھا کہ کئی سال پرانی پڑھی ہوئی کتاب ان کو اس طرح ازبر ہوتی تھی جیسے ہم مسلمانوں کو سورہ اخلاص کہ وہ قل هو اللہ فر پڑھ کے سنا دیتے ہیں، تو اس طرح ان کو کئی سال پرانی پڑھی ہوئی کتاب کہ جس کو دوبارہ دیکھنے کا موقع بھی نہ ملے تو وہ ان کو یاد ہوتی تھی۔ نور العزا نامی کتاب کے متعلق آتا ہے، قدوری سے متعلق آتا ہے کہ یہ مصر کے عجائب خانہ میں، کتب خانہ میں موجود تھی۔ وہاں انہوں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا تو انہیں پسند آئی، اور انہوں نے وہاں لائبریری والوں سے کہا کہ یہ کتاب مجھے پڑھنے کے لیے دے دیں یا اس کی میں فوٹو کاپی کروا لیتا ہوں، تو انہوں نے کہا یہاں بیٹھ کے آپ جتنا مرضی پڑھ لیں، لیکن فوٹو کاپی کرانے کی اجازت نہیں۔ اس پر انہوں نے دوبارہ اس کا مطالعہ کیا اور واپس اپنے علاقے میں آ کے اس کتاب کو لکھنا شروع کیا اور لکھ کر اس کی ایک نقل وہاں مصر میں بھیج دی، اور
جب انہوں نے دونوں کتابوں کا موازنہ کیا تو حرف بحرف وہی کتاب تھی، البتہ ایک جگہ بین السطور میں واو کا اضافہ تھا۔ تو انہوں نے کہا جی کہ باقی کتاب تو ٹھیک ہے، صرف واو کا فرق ہے۔ تو امام علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ فرق آپ کے ہاں ہے، میری کتاب ٹھیک ہے۔ جب انہوں نے دوبارہ اس کی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ واقعتاً علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حافظے کی بنیاد پہ جو کتاب لکھی ہے وہ ٹھیک ہے۔ تو ان کا واقعہ جو نقل کرنا تھا پس منظر اس لیے بتا دیا تاکہ ان کے حافظے کا عالم آپ کے سامنے رہے کہ ایک مرتبہ وہ گھر کے اندر داخل ہوئے تو ان کی بوڑھی والدہ کے پاس ان کی ایک بوڑھی سہیلی بیٹھی تھی جو بہت عمر رسیدہ تھی۔ تو جیسے ہی ان کو پتہ نہیں تھا کہ اندر وہ والدہ محترمہ کے ساتھ ان کی سہیلی بیٹھی ہیں، تو اچانک نظر پڑی تو فوراً بے ہوش ہو گئے اور گر گئے۔ جب ہوش آیا تو بتایا کہ اچانک نظر پڑنے سے میرا حافظہ اتنا متاثر ہوا ہے کہ کئی حصے اس کے ضائع ہو گئے۔ حالانکہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے متقی پرہیزگار انسان تھے، تو اگر ان کی یہ کیفیت ہو سکتی ہے تو ہمارے جیسوں کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ تو قصہ مختصر کہ کسی اجنبیہ کی طرف یا کسی اجنبی مرد کی طرف غیر محرم کی طرف دیکھنا جائز نہیں۔ مرد کی طرف دیکھنے کے آداب: مرد کے ناف سے گھٹنے تک کے علاوہ، یعنی ناف سے لے کے گھٹنے تک کا درمیانی جو حصہ ہے، اس کے علاوہ وہ جسم کو دیکھ سکتا ہے، چاہے قریبی رشتہ دار ہو یا دور کا، مسلمان ہو یا کافر۔ البتہ پیٹ، پیٹھ اور سینہ اس صورت میں نہیں دیکھنا چاہیے جب جذبات بھڑکنے کا ڈر ہو۔ مرد کے لیے مرد کی ناف اور گھٹنے کے درمیان کا حصہ دیکھنا جائز نہیں، شرمگاہ کی طرف ران کو بھی چھپانا چاہیے۔ عورت کی جانب دیکھنے کے آداب: عورت کو عورت کے ناف کے گھٹنے تک کے جسم کو دیکھنا جائز نہیں، خواہ قریبی رشتہ دار ہو یا دور کی، مسلمان ہو یا کافر۔ لہذا کسی عورت کو دوسری عورت کے سامنے یہ حصہ نہیں کھولنا چاہیے، خواہ اس کی ماں، بیٹی، بہن، پڑوسن یا سہیلی ہی کیوں نہ ہو، تاکہ عورت کے اس حصے کو دیکھ کر سفلی جذبات میں گرفتار ہو کر حرام کاری کی طرف راغب نہ ہو۔ عورتوں سے خواہشات پوری کرنا یا مردوں سے خواہشات کا پورا کرنا اسے قیامت کی علامات میں سے قرار دیا گیا ہے۔ غیرت مند والدین اور شوہر کو اپنی بیٹیوں اور بیویوں کو ایسے مقامات اور ایسی مجالس سے بچانا چاہیے جو بے حجابی یا آوارگی کی ہیں۔ کافرہ کے مسلمان عورت کی طرف دیکھنے کے آداب: کسی مسلمان عورت کے لیے کافرہ کے سامنے اپنے حسن و جمال کا اظہار یا اس کے جسم کے کسی حصے کا کھولنا جائز نہیں، ہاں ہاتھ پاؤں چہرہ کھول سکتی ہیں۔ بدکار مسلمان عورتوں کے سامنے جانے کا بھی یہی حکم ہے تاکہ وہ کافرہ یا بد کردار مسلمان عورت اس مسلمان عورت کے حسن و جمال کا اظہار اپنے کافر یا بد کردار شوہر کے سامنے نہ کر سکے جس سے فتنے کا احتمال ہو۔ عورت کے اجنبی مرد کے طرف دیکھنے کے آداب: مسلمان عورت راستے میں چلتے یا جائز قسم کے کھیل یا کاروبار میں مشغول مردوں کو دیکھ سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اہل حبشہ کی نیزہ بازی دکھائی تھی۔ البتہ اگر دونوں ایک جگہ ہوں یا فتنے کا خوف ہو تو عورت کا بھی مرد کی طرف دیکھنا حرام ہو جائے گا۔ یہ بڑی قابل غور بات ہے۔ چھوٹے بچے کے مستور جسم کی طرف دیکھنے کے آداب: 4 سال سے کم عمر بچے یا بچی کا جسم ستر کے حکم میں نہیں۔ 4 سال کے بعد اس کا مستور جسم آگے اور پیچھے کی شرمگاہ اور اس کے اطراف ہیں، اور جب حد شہوت کو پہنچ جائے تو اس کا ستر بالغ کی طرح ہوگا۔ ضرورت اور مجبور کے حالات جن میں دیکھنا جائز ہے: اجنبیہ خواہ بدصورت کیوں نہ ہو تب بھی بلا شہوت دیکھنا بھی منع ہے، البتہ اس دیکھنے کے حرام ہونے کے حکم سے ضرورت اور مجبوری کے چند حالات مستثنیٰ ہیں جو یہ ہیں: شادی کی نیت سے دیکھنا، اس پر پہلی بات ہو چکی، تعلیم کی غرض سے دیکھنا، اجنبی عورت کے غیر آراستہ غیر مزین چہرے کو تعلیم کے قصد سے بھی نہیں دیکھنا چاہیے، پردے کے پیچھے پڑھا سکتے ہیں۔ علاج کی غرض سے دیکھنا، ضرورت کی وجہ سے معالج اجنبی عورت کے اس مقام کو دیکھ سکتا ہے جس کا علاج کر رہا ہے۔
پہلی بات جو تھی تعلیم کے غرض سے دیکھنا، تو اس میں یہ تھا کہ اجنبی عورت کے غیر آراستہ غیر مزین، یعنی اس نے بے شک وہ زیب و زینت نہ بھی کی ہو تب بھی اس کو دیکھنا جائز نہیں، پردے کے پیچھے پڑھا سکتے ہیں۔ علاج کی غرض سے دیکھنا، تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ ضرورت کی وجہ سے معالج اجنبی عورت کے اس مقام کو دیکھ سکتا ہے جس کا علاج کر رہا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پسنے لگوانے کی اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طیبہ کو پسنے لگانے کا حکم دیا۔ البتہ معالج کے لیے یہ شرط ہے، ڈاکٹر کے لیے، کہ وہ نیک، دیندار، شریف اور صاحب علم و فن ہو۔ عورت کے جسم کے اتنے ہی حصے کو کھولے جتنے کی ضرورت ہو۔ اس طبیب کے قائم مقام اس فن کی ماہر کوئی طبیبہ موجود نہ ہو، یعنی اگر ماہر لیڈی ڈاکٹر ہے تو پھر ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، اگر ماہر لیڈی ڈاکٹر نہ ہو اور اس ڈاکٹر کے علاوہ کوئی اور علاج ممکن نہ ہو تو پھر اس کے پاس جا سکتے ہیں۔ دوسری شرط یہ کہ علاج اس عورت کے محرم یعنی شوہر یا اس کے والد کی موجودگی میں ہو، معالج غیر مسلم نہ ہو۔ ہاں، مسلمان طبیب نہ ملے تو غیر مسلم سے بھی علاج کروایا جا سکتا ہے۔ یہی حکم چھونے کا بھی ہے۔ دین اسلام مشقت اور پریشانی سے بچاتا ہے اور آسانی اور سہولت پیدا کرتا ہے، یعنی اگر چھونے کی ضرورت ہو تو چھو بھی سکتا ہے، لیکن اس حصے کو جس کی ضرورت ہو۔ مزید کہاں دیکھا جا سکتا ہے؟ شہادت یا قانونی فیصلہ کے لیے دیکھنا۔ قاضی یا گواہوں کے لیے جائز ہے کہ وہ اجنبیہ کے چہرے اور ہاتھوں کو دیکھے، خواہ فتنے کا ڈر بھی ہو، اس لیے کہ اس کے ذریعے حق کا اثبات اور ظلم کو دور کرنا مقصود ہے، لیکن یہ اس وقت جب بغیر نقاب ہٹائے قاضی یا گواہ عورت کی شناخت نہ کر سکے تو ذرا سی دیر کے لیے چہرہ کھولنا جائز ہے کہ بس وہ شناخت ہو جائے، اس کے بعد وہ دوبارہ چہرے میں آ جائے۔ تیسری بات، بچوں کو غیر اخلاقی جذبات ابھارنے والی چیزوں سے دور کرنا۔ ایک تو بچوں کو بلا وجہ گھروں میں کمروں میں آنے جانے سے ان کو ہدایات دینی تھی کے متعلق پیچھے بات ہوئی، ابھی بتایا جا رہا ہے کہ ایسی چیزیں کہ جس سے بچوں کے جذبات ابھرتے ہیں ان سے دور رکھا جائے۔ بچے کو ان تمام چیزوں سے دور رکھنا چاہیے جو جنسی جذبات ابھارنے اور اخلاق بگاڑنے کا ذریعہ بنے۔ بلوغت کے قریب کا زمانہ انسانی زندگی کا خطرناک ترین دور ہوتا ہے۔ اس میں بچے کو شہوانی خیالات ابھارنے اور جذبات بھڑکانے والی چیزوں سے دور رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، لہذا اس عمر کے بچے کو عورتوں کے پاس نہیں جانے دینا چاہیے جو ان کے نشیب و فراز سے واقف ہو، اس لیے کہ وہ اس عمر میں خوبصورت اور بدصورت میں فرق کرنے لگتا ہے۔ اس شہوت انگیز منظر کی وجہ سے اس کے دل میں شہوانی خیالات گردش کرنے لگتے ہیں۔ 10 سال کے بچوں کے بستر الگ کرنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب البلوغ تھے، انہوں نے ایک عورت کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے کو دوسری طرف پھیر دیا۔ حضرت عباس نے وجہ دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے ایک نوجوان کو دوسرے نوجوان کی طرف دیکھتے ہوئے دیکھا تو مجھے ان پر فتنہ میں پڑنے کا ڈر ہوا۔ بچے کو جنسی جذبات کے بھڑکانے والی چیزوں سے بچانے اور ان سے دور رکھنے کے سلسلہ میں مربی کی ذمہ داری 2 باتوں پر منحصر ہے: داخلی نگرانی کی ذمہ داری اور خارجی نگرانی کی مسئولیت۔ اس پر انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں بات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔